میرا نام آمنہ تھا اور میں ایک چھوٹے سے گاؤں شاہپور میں اپنے ماں بابا اور 16 سال کے بھائی عدنان کے ساتھ رہتی تھی۔ میں صرف 14 سال کی تھی مگر جسمانی ساخت کی وجہ سے 17 سال کی لگتی تھی۔ بابا کی مزدوری سے گھر خوشی سے چل رہا تھا مگر ایک حادثے نے بابا کو چھین لیا۔ غم سے نڈال ماں بھی جلدی ہمیں چھوڑ گئیں۔ یتیم ہونے کے بعد مجھے ہماری بیوہ خالہ نے اپنے پاس رکھ لیا جبکہ بھائی عدنان شہر لاہور میں کام کی تلاش میں چلا گیا۔ خالہ کا گزر بسر مشکل تھا لیکن میں نے نوٹس کیا کہ وہ بن سنور کر باہر جاتی اور واپس پیسوں کے ساتھ آتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ خالہ نے مجھے اچھے سے کھلایا پلایا تاکہ میں جلد از جلد بڑی لڑکیوں کی طرح نظر آؤں۔ میری عمر تو 14 سال تھی مگر میں 16-17 سال کی لگی اور میری خوبصورتی نکھر گئی۔ ایک دن میں نے خالہ کو فون پر کسی سے میرا سودا کرتے ہوئے سنا۔ وہ میری قیمت 5 لاکھ روپے طے کر رہی تھیں۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ میری جلد جوانی کا راز کیا تھا۔ میں ڈر گئی اور چپکے سے گھر سے بھاگ کر ٹرین میں سوار ہو گئی جو مجھے اسلام آباد لے گئی۔ اسلام آباد اسٹیشن پر میں تنہا سو رہی تھی کہ ایک مہربان نظر آنے والے شخص نذیر میاں نے مجھے دیکھا۔ میں نے اسے اپنی ساری کہانی سنا دی اور اس نے مجھے مسیحا کی طرح یقین دلایا کہ وہ میری مدد کرے گا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اور 2 دن بعد ایک عورت شمشاد بیگم کو لے کر آیا جس نے میری خوبصورتی دیکھ کر نذیر میاں کو 3 لاکھ روپے کا چیک دیا۔ نذیر میاں نے مجھے شمشاد بیگم کے حوالے کر دیا یہ کہہ کر کہ وہ بے اولاد ہیں اور مجھے بیٹی بنا کر رکھیں گی۔ کچن سے واپس آتے ہوئے میں نے ان کی گفتگو سنی اور سمجھ گئی کہ نذیر میاں نے مجھے جسم فروشی کے لیے بیچ دیا ہے۔ میں خالہ کی دلدل سے نکل کر ایک اور خوفناک جال میں پھنس چکی تھی۔ شمشاد بیگم کے آدمی مجھے ایک گندے بھیڑ والے کوٹھے پر لے گئے۔ وہاں ایک لڑکی سمیرا نے مجھے سمجھایا کہ یہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ شمشاد بیگم نے مجھے بتایا کہ میری نعت اتروائی پہلی رات کا سودا جلد ہی ہوگا۔ کئی گاہک آئے مگر میری قیمت 5 لاکھ روپے ہونے کی وجہ سے کوئی مجھے خرید نہ پایا۔ ایک ہفتے بعد ایک ہٹے کٹے 50 سالہ شخص نے مجھے دیکھا اور فوراً میری قیمت دے دی۔ مجھے دلہن کی طرح سجا کر کمرے میں بھیج دیا گیا۔ میں ڈر کر اس کے قدموں میں گر گئی اور رو رو کر اپنی کم عمری اور مجبوری بتائی مگر اس نے میرے 14 سال ہونے پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ اسے کم عمر لڑکیاں پسند ہیں۔ اس نے میری ایک نہ سنی اور پوری رات میرے ساتھ زبردستی کی۔ میرا بستر خون سے لت پت ہو گیا۔ صبح وہ حیوان اپنا کام کر کے چلا گیا اور میں بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہی۔ شمشاد نے سمیرا کو مجھے آرام کرنے کا حکم دیا۔ تھوڑے آرام کے بعد مجھے دوبارہ اس دھندے پر بٹھا دیا گیا۔ آہستہ آہستہ ان سب کو سہنے کی مجھے عادت ہو گئی اور اس طرح 5 سال گزر گئے۔ اب میں 19 سال کی ہو چکی تھی اور سمیرا میری دوست بن چکی تھی۔ ایک دن سمیرا مجھے گھنگرو پہن کر ناچنے کے لیے لے گئی۔ گھنگرو کی تال سن کر میں ماضی کے درد میں گم ہو گئی اور اس پہلی رات کا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ میں دیوانہ وار ناچتی رہی یہاں تک کہ گھنگرو ٹوٹ کر بکھر گئے اور میں چکرا کر زمین پر گر پڑی۔ اسی وقت وہاں موجود ایک نوجوان اپنا ہاتھ بڑھا کر مجھے اٹھایا اور میرا حال پوچھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور میں سمجھ گئی کہ اس نے مجھے خرید لیا ہے۔ میری ایک رات کی قیمت 1 لاکھ روپے دے کر وہ لڑکا جس کا نام عرفان تھا میرے کمرے میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس کے کمرے میں گئی اور اسے سختی سے کہا کہ وہ اپنا کام کرے اور چلا جائے مگر عرفان ہنس پڑا اور میرے سر پر دوپٹہ ڈال دیا۔ اس نے کہا کہ وہ صرف میرے ساتھ وقت گزارنے اور میری آنکھوں میں درد جاننے آیا ہے۔ میں حیران ہوئی اور اسے اپنی پوری کہانی سنا دی۔ وہ پوری رات میرے ساتھ کمرے میں رہا مگر اس نے مجھے چھوا تک نہیں۔ صبح وہ چلا گیا اور میں بے چین ہو کر اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ اگلے دن عرفان نے دوبارہ مجھے خریدا۔ اس بار وہ کمرے میں آیا۔ میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا کہ آج اپنا من بنا کر آئے ہو۔ وہ میرے قریب آیا اور کہا کہ کیا وہ میری گود میں سر رکھ کر سو سکتا ہے۔ پھر اس نے اپنی قمیض رکھی اور مجھے ٹوک دیا۔ تمہیں صرف قیمت ہی دکھائی دیتی ہے۔ پھر اس نے محبت کا اظہار کیا اور مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے بھی ہاں کہہ دیا کیونکہ عرفان نے اپنے رویے سے میرے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ اس نے مجھ سے مدد مانگی کہ اگر میں ساتھ دوں تو وہ مجھے یہاں سے نکال لے گا۔ میں نے اسے خبردار کیا کہ یہ بہت مشکل ہے مگر اس نے وعدہ کیا کہ وہ سب سنبھال لے گا۔ ایک ہفتے بعد میں نے باہر شور سنا۔ باہر نکلی تو دیکھا کہ ہر طرف پولیس کھڑی ہے اور ان کے ساتھ عرفان بھی تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور بتایا کہ وہ پولیس کو لے کر آیا ہے
مگر انہیں اس نے صرف زبردستی لائی گئی لڑکیوں کو آزاد کرنے کو کہا ہے۔ پولیس کی پوچھنے پر میں نے سچ بتا دیا اور یہ بھی بتایا کہ میں عرفان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ پولیس نے یقین دہانی کے بعد مجھے عرفان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ کافی لڑکیاں جو خوشی سے وہاں تھیں وہ رہ گئیں، جبکہ باقی اپنی مرضی سے وہاں سے آزاد ہو کر جا سکتی تھیں۔ عرفان نے میرا ہاتھ تھاما اور میں اس دلدل سے نکل کر پوری طرح سے آزاد ہو گئی۔ ہم دونوں نے نئی زندگی شروع کی۔ کیونکہ عرفان کا بھی کوئی نہیں تھا، اس لیے ہم خوشی خوشی رہ رہے تھے۔ ایک دن عرفان نے کہا کہ وہ اپنی جگری دوست سے مجھے ملوانا چاہتا ہے، جس کی ایک بہن لاپتہ ہے اور بیچارہ اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ میں نے دعا کی کہ اسے اس کی بہن مل جائے۔ 2 دن بعد جب عرفان اپنے دوست کے ساتھ گھر آیا تو میں اس شخص کو دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی۔